پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک بچے کو ڈرایا جاتا ہے اور دوڑ کر وہ کھمبے کے ساتھ، جو بجلی کا کرنٹ والا کھمبا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چپک کر وہ مر جاتا ہے۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ اس پر ظاہری سی بات ہے، کسی ماں کا بچہ اور کسی باپ کی اولاد، وہ کہاں کون بھول سکتا ہے کہ مر گیا، چلو بھائی مر گیا۔ یہ وضاحت، معلومات، انکوائری یہ کرنا ہر باپ اور ماں کا فرض ہے۔ تو یہاں پر بھی کچھ یوں ہی ہوا کہ انہوں نے معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے جو قدم سیڑھی پہ رکھا، وہ پہلی سیڑھی ان کے نظر میں اس سے اچھی اور کوئی نہیں تھی، اور اس سیڑھی کو دنیا حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ کہتے ہیں۔ میں نے یہاں پر سیڑھی اسی لیے کہا کیونکہ نہ جھکے گا، نہ ہارے گا، اور نہ ہی کسی کے سامنے کبھی ہار کر ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ ان کے اپنی شاعری، ان کے اپنے الفاظ میں، اور ان کے جہاں پر بھی جلسے آپ کو نظر آئیں گے، اس میں کہیں پر بھی الحمدللہ 100 بار 1000 بار میرے تیرے حساب سے باہر الحمدللہ یہاں پر اس لیے کہوں گا کہ یہ بندہ شیر بن کر مظلوم کا ساتھ آپ کو دیتے ہوئے نظر آئے گا۔ پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اگر مجبور ہو کر مولانا صاحب کے پاس آتا ہے اور اس کو اپنا درخواست بتاتا ہے، اپیل کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، اور یہ غم اس کے ساتھ بانٹتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، آؤ چلو ہمارا ساتھ دو، پھر نکلتے ہیں اور اپنی کوشش جتنی ہوتی ہے وہ کر کر دنیا کو دکھاتا ہے، اور اینڈ کیا ہوتا ہے کہ مولانا اسکرین سے غائب ہو جاتا ہے۔ مولانا کفایت اللہ صاحب اس ٹائم کس جیل میں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ضرور جیل میں ہے۔ لیکن میرا ملک پاکستان سے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے، ان سے یہ درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر کہ یہاں پر اگر مولانا کفایت اللہ صاحب نے اگر کسی کا ساتھ دیا تو اس کا تو ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، نہ بنتا ہے، نہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی سوچ سے یہ نہیں بنتا کہ آپ مولانا کو جیل میں ڈال دو۔ آج مولانا جیل کے اندر ہے اور کہاں پر ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن اچھا پھر حسن اور حسین جو ان کے بیٹے ہیں، شکار وہ بھی بن گئے، ان کو بھی اٹھایا گیا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، کیا اگر میرے علاقے میں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہ ساری جو ویڈیو کا آپ کو جہاں پر لانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں بنا رہا ہوں، میں کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں، وہ اسی لیے، یعنی کہ یہ سارا جو سٹوری میں نے دیکھی، اس پر میرے ذہن میں یہ آیا کہ آج اگر اس کے ساتھ ہوا ہے، کل میرا اور تیرا نمبر بھی ہے۔ بول کیسے؟ سن، میرے محلے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور میں اس محلے کا بڑا ہوں، اور اس کو لگتا ہے کہ اگر امداد میرا ساتھ دیتا ہے تو ضرور مجھے میرا حق مل سکتا ہے۔ اب اگر میں اس کا ساتھ دوں، اس کو حق دینے کے لیے سڑک پہ نکلوں، احتجاج کروں، عدالتوں پہ جاؤں، اس کے بعد اگر لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج کا بنیاد امداد ہے، سارے یہ فساد کا جڑ امداد ہے، یہ سارا سسٹم خراب کرنے والا امداد ہے، اور پھر آپ پورے معاملات کو چھوڑ کر امداد کو اٹھا کر جیل میں ڈالتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ، تو پھر ہر محلے میں، میرے تیرے محلے میں مظلوم کا ساتھ دے کر اگر کوئی بندہ جیل جاتا ہے تو یقیناً پاورفل آدمی بھی آج کے دور میں کمزور آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ شاید کہ یہ الفاظ میرے آپ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آئیں ہوں گے، لیکن سمجھنا اس کو آپ کا حق ہے، سمجھو گے تو بات بنے گی۔ میں شارٹ کٹ میں آپ کو پھر سے بتاؤں کہ مولانا کفایت اللہ صاحب نے ایک مظلوموں کا ساتھ دے کر خود کو جیل میں بند کر دیا۔ مولانا صاحب کے لیے جیل میں جانا یہ کوئی نیو
لیٹسٹ تازہ ترین کہانی نہیں ہے. ایک عرصے سے جیلیں کاٹ کر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. لیکن یہ ابھی جو مانسہرہ میں یہ حادثہ ہوا، جو ظلم ہوا، اس پر اگر وہاں پر کوئی بھی بندہ، مولانا کفایت اللہ کی جگہ کوئی بھی بندہ اگر ہوتا اور وہ سائڈ لیتا، اس کے اندر یہ پاور ہوتی کہ میں اگر کرتا ہوں تو ان کو کچھ حق مل سکتا ہے، تو پھر میرے خیال سے کسی بھی انسان کو یہ نہیں چاہیے جس کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ اس کو اٹھا کر جیل میں ڈالتا ہے. غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ بھائی اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ ظلم کے لیے میدان میں اترے اور ان کا سہارا ایک پاورفل آدمی بنا، پھر آپ نے اس کو بند کر دیا. ہائے ہائے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں اپنے اس درد کو بیان نہیں کر سکتا کہ کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. ہم اگر کسی مظلوم کا سہارا بن کر روڈ پہ نکلتے ہیں، کیا ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ میرے حساب سے یہ سراسر ظلم ہے.